یہاں پر لگا ہے. میں خدا کا سب سے پہلے شکر ادا کرتی ہوں اور اس کے بعد خدا کے خادم خدا کے بندہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور سسٹر ایرن کا جن کے وسیلہ سے آج خداوند اپنی مرضی کے موافق ہمیں یہاں پر لے کر آیا. میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی سے خداوند کے نام کو عزت و جلال ملے کیونکہ میرا اور آپ کا صرف ایک ہی فخر ہے, وہ ہے رب الفاج, وہ ہے زندہ خدا, وہ قادر خدا جو مجھے اور آپ کو برکت دینے کے لیے یہاں پر موجود ہے. خداوند کا شکر کرتی ہوں, ایمان رکھتی ہوں کہ آج میرا ایمان ہے کہ آج آپ سب کی لائف جو ہے وہ سیو نہیں رہی. آج آپ کی لائف جو ہے سیو نہیں رہے گی, بدلے گی, کیونکہ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. جو اندر سے زندہ دل ہے, زندہ ہے, وہ کیا ہے؟ آج خدا ان کے ساتھ کلام کرے. خدا مت آپ کے ساتھ ہے, خدا آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے, خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, کیونکہ خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا. کیا خدا کے لوگوں کو خدا نے کبھی چھوڑا ہے؟ کیا خدا اپنے لوگوں کو چھوڑتا ہے؟ خدا اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا. چاہے آپ کے ساتھ والا آپ کو دھوکہ کیوں ہی نہ دے, لیکن اس کا دھوکہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, کیونکہ آپ خدا کے بلائے ہوئے لوگ ہیں, آپ برکت لوگ ہیں. چاہے آپ کے پیچھے کوئی آپ کو خنجر کیوں نہ کھونپ دے, لیکن خدا آپ کی حفاظت اور نگہبانی کرے گا. خدا آپ کو برکت دے گا. اور جس مقصد کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے, اس بات کو سنی, آپ کا چناؤ آپ کی برکت کے لیے ہوا ہے. آپ کو خدا نے اس لیے بلایا ہے اور آہستہ آہستہ آپ اس میں بڑھتے چلے جائیں. آپ کا ٹائم آئے گا جب آپ کا چناؤ ظاہر ہو جائے گا. خدا مت آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے. سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں نہیں بلایا ہے. یہاں پر ایسا کوئی بھی بیٹا یا بیٹی یا جو بہن ہے وہ موجود نہیں ہے جس سے خدا نے خوشخبری نہ دی. اور یہ ہم پر خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونے کا فرض ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی سنتے ہیں خدا کے کلام سے ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ایسا ہی ہمیں خدا پیار کرتا ہے اور آج ہمیں شیطان کو کیا کرنا ہے؟ ہرانا, اسے شکست دینی ہے. آج نہیں, صرف ابھی کے لیے نہیں, ہر روز. بائبل کہتی ہے کہ ہم کیا ہے؟ دنیا کا نمک ہے. اس بات پر کون بلیو کرتا ہے؟ ہم سب اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ ہم کیا ہے؟ دنیا کا نمک ہے. نمک جو ہے وہ محفوظ کرنے کے لیے, پریزرو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور جو ڈبے بند میں کھانے موجود ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو نمک کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ کھانوں کو محفوظ کر سکے. کیا کر سکے؟ محفوظ کر سکے. کیونکہ نمک جو ہے وہ پچانے کی قدرت رکھتا ہے. اس کے اندر ایسی کوالٹیز ہیں وہ جو فوڈ کو بچائے رکھتا ہے. اور آپ اپنے علاقہ کے, اپنے گھرانے کے, اپنی کلیسیا کے, اپنے محلے کے, اپنے شہر کے, اپنے ملک کے, اپنے گھر کے اندر آپ کیا ہیں؟ نمک ہیں. آپ کیا ہیں؟ نمک ہے. اپنے علاقے کے, اپنے شہر کے اور اپنے گھرانے کے آپ کیا ہیں؟ نمک ہیں. کیوں نمک ہے؟ کیونکہ آپ کو خدا نے اپنے گھرانوں میں, اپنے علاقوں میں, اپنے شہر میں اسی لیے رکھا ہے کہ آپ ان کو پریزرو کریں, آپ ان کو بچائیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر نمک کا سواد جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس کے؟ وہ کسی کام کا نہیں ہے, بجائے اس کے کہ وہ پیروں میں پھینکا جائے, اسے پھینک دیا جاتا ہے نا. اسی طرح سے ہم زمین کا نمک ہیں. اس سے پہلے کہ خدا
हमें उस बेसवाद नमक की तरह अपने मुंह से, अपने बखिया से निकाल फेंके, तो हमें अपने उस स्वाद को क्या करना है? कायम रखना है। क्या रखना है? कायम रखना है। खुदा का कलाम ऐसे किरदारों से भरी पड़ी है जिनकी जिंदगी से नमक का स्वाद जाता रहा, जो अपनी सीट से, अपनी वैल्यू से, अपने मकाम से, अपने उस स्टेटस से गिरा दिए गए। इस बात को याद रखिए और हमेशा खुदावंद से कहते रहिए कि खुदावंद, तूने मुझे मुकर्रर किया है कि मैं इस दुनिया का नमक ठहरूं और मैं हमेशा दूसरों के लिए बचाव का सबब ठहरूं, मैं अपने खानदानों के लिए बचाए जाने का सबब ठहरूं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तू निजात पाएगा तो तेरे वसीला से क्या होगा? तेरा घराना निजात पाएगा। और आपको अपने इस मकाम को, इस वैल्यू को क्या रखना है? कायम रखना है। खुदा के कलाम में आज बड़ा खूबसूरत हमारे पास एक हवाला है, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। सिस्टर इरम ने मुझे पिछले महीने कहा कि हम आपको अपने चर्च बुलाना चाहते हैं, तो थोड़ी बिजी भी थी, लेकिन मैं चाहती थी कि खुदा जो है अपने वक्त पर मुझे लेकर जाए। उसके लिए दुआ करती थी। मैं सारी रात नहीं सोई, मैं सारी रात नहीं, मेरे ख्याल में मुश्किल से मैं 1 घंटा सोई, सिर्फ 1 घंटा। मैं प्रेयर में कि खुदा तेरा पाक रूह वहाँ पर काम कर, और मैं जब जाऊँ तो मुझे ये महसूस हो, मैं बरकत के लिए जाऊँ ज़रूर, लेकिन वो ऑलरेडी कलीसिया जो है, खुदा का बंदा, खुदा का खादम ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। हालेलुया। और मैं जब आई हूँ, जब हम दुआ में ठहरे हैं, जब हमने प्रस्तुत की है, तो आप यकीन जाने कि मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा दिल शुक्रगुजारी से और खुशी से भरा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो भेड़ें हैं वो चरवाहे की आवाज़ को क्या करती हैं? सुनती हैं। और मैं खुश हूँ कि ये जो भेड़ें हैं अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनने वाली हैं। हालेलुया। और इसी तरह हमें भी उस चरवाहे की, जिसके लिए लिखा है कि यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और जो अच्छी भेड़ें हैं, जो सुनने वाली हैं, वो खुदा की आवाज़ को भी सुनती हैं। आज खुदा भी आपके साथ बोलना चाहता है, क्योंकि वो मेरा और आपका क्या है? अच्छा चरवाहा है। अपने कानों को खुले रखिए, अपनी सोचों को एक डिब्बे में बंद कर दीजिए। जब मैं संडे स्कूल करवाया करती थी तो हम एक इंग्लिश सॉन्ग गाते थे कि अगर मेरे पास एक छोटा काला बॉक्स होता तो मैं उसमें क्या करती? शैतान को बंद कर देती, उसके बाद उसे निकालती, फिर उसके मुंह को क्या करती? स्मैश करती, मारती, कूटती, उसे थप्पड़ लगाती, फिर उसे वापस रखती। और इसी तरह आज भी हमें अपनी जिंदगियों से इब्लीस को बंद कर देने की ज़रूरत है, निकाल देने की ज़रूरत है, ताकि खुदा का रूह कसरत के साथ, खुदा का कलाम कसरत के साथ अपनी जिंदगियों में काम करे। आइए मेरे साथ निकालिए खुदावंद के जिंदा कलाम में से ज़बूर की किताब, उसका 28 बाब और उसकी पहली आयत। ज़बूर की किताब, उसका 28 बाब और उसकी पहली आयत। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐ खुदावंद, मैं तुझ ही को पुकारूंगा, ऐ मेरी चट्टान, तू मेरी तरफ से कान बंद ना कर। फिर ठीक है, ऐसा ना हो कि तू मेरी तरफ से खामोश रहे। क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि तू मेरी तरफ से खामोश रहे, तो मैं उनकी मानद बन जाऊं जो कहाँ जाते हैं? पाताल में जाते हैं। एक ईमानदार को खुदावंद से ये कहने की जरूरत है कि खुदावंद, तो मेरी जिंदगी से खामोश ना रहे।
یہ بڑا ایک افسوسناک لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی زندگی میں خدا خاموش ہو جاتا ہے. داؤد اپنے خدا سے جس کا توکل، جس کا بھروسہ صرف اور صرف اپنے خدا کے ساتھ، اپنے خدا پر وہ بھروسہ کرتا تھا. کیونکہ دوسرے سیموئیل میں لکھا ہے داؤد نے کہا کہ خداوند میں کسی انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں بلکہ تیرے ہاتھ میں پڑوں. کس کے ہاتھ میں؟ خدا کے ہاتھ میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے ہاتھ میں رہیں تو خداوند سے پیار کیجیے، اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیے. یہ وقت نزدیک ہے. ہم ایسے ٹائم میں موجود ہیں جہاں جو شیر ہے وہ دھاڑتا پھر رہا ہے، اس کا منہ جو ہے کھلا ہوا ہے تاکہ وہ خدا کے لوگوں کو، خدا کے برگزیدوں کو، ایمانداروں کو وہ پھاڑ کھائے. یہ ٹائم ہے، ہمیں اپنے قدم پھونک پھونک کر اٹھانے کی ضرورت ہے. دانش مندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، روح کے ساتھ، سچائی چونکہ آپ کے اندر موجود ہے. لیکن دعا کیجئے کہ اس کلام کو، اس سچائی کو ابلیس چرانے نہ پائے. خداوند سے کہیے گا کہ خداوند تو میری زندگی میں خاموش نہ رہے. کیونکہ ایک خادم نے کہا اور خدا بھی اس کلام کو واضح کرتا ہے کہ جب خدا کا ہم پر سے ہاتھ اٹھ جاتا ہے then we are finished. ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. جب خدا کا ہاتھ ہماری زندگیوں سے اٹھ جاتا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے. وقت سیم نہیں رہتا، لیکن اگر آپ سیم رہیں گے تو خدا آپ کی زندگی سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوگا. خدا کا ہاتھ کبھی بھی نہیں اٹھے گا. داؤد کہتا ہے کہ خداوند تو میری زندگی میں خاموش نہ رہے تاکہ میں ان کی مانند نہ بن جاؤں جو پاتال میں جاتے ہیں. کسے پاتال میں جانا پسند ہے؟ ایمانداروں کو تو پاتال میں جانا پسند نہیں ہے. میں جب بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتی ہوں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات کرتی ہوں، میں ہمیشہ انہیں کبھی کبھی ڈرانا بھی چاہیے. ہمارے خادم پروفیسر دانی بخش جو ہمیں مکاشفہ کی کتاب پڑھاتے تھے، میں نے ایف جی بائبل کالج سے اسٹڈی کی تھی. تو وہاں پر ہمارے استاد تھے جو اب مسیح میں سو چکے ہیں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اپنی کلیسیا کو، اپنے بہن بھائیوں کو کبھی کبھی ڈرا بھی لیا کریں، کبھی کبھی انہیں خوف زدہ بھی کیا کریں. کیونکہ خدا اگر رحیم ہے تو خدا غضب ناک بھی ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی ہے. اگر خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اگر وہ سافٹ رہتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا غضب ناک بھی ہوتا ہے. اور اس وقت خدا جو ہمارا ہے وہ پرفضل ہے. یہ ٹائم ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں، خدا کے ساتھ لپ کے رہیں، خدا کے ساتھ اپنے کنیکشن کو ٹھیک رکھیں، کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے. آئیے میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے، پہلا سیموئیل اور اس کا 28 باب. پہلا سیموئیل 28 باب. آپ نے سب نے یہ سٹوری سنی ہوگی، ساؤل کی سٹوری ہے. خدا کا خادم، خدا کا بندہ، جسے دنیا نے چاہا کہ اسے بادشاہ بنایا جائے. وہ بے شک وہ خدا کی طرف سے بادشاہ مقرر نہیں ہوا تھا. اسرائیل نے چاہا. جب ہم خود سے چاہتے ہیں، جب ہم خود سے چاہتے ہیں کہ یہ بادشاہ بنے، یہ خادم بنے، چاہے اس کے اوپر خدا کا روح ہو یا نہ ہو، چاہے وہ خدا کی طرف سے بلایا گیا ہو یا نہ ہو، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اسرائیل نے اپنے لیے کیا کیا؟ بادشاہ کو مانگ لیا، زمینی بادشاہ کو، اپنے آسمانی بادشاہ کو رد کرتے ہوئے انہیں وہ کیا کر لیا؟ زمینی بادشاہ کو مانگ لیا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کو یہ جو بات تھی وہ پسند نہیں آئی تھی. خدا کو دکھ ہوا کہ میرے ہوتے ہوئے انہوں نے زمین کے بادشاہ کو مجھ سے مانگ لیا. پھر خدا نے
सैमुअल के ज़रिए से साउल को बादशाह होने के लिए क्या किया? मसा किया, उसे ब्लेस किया, उसे मुकर्रर किया कि वो इस्राएल का बादशाह हो। लेकिन मेरा और आपका बादशाह कौन है? मेरा और आपका बादशाह कौन है? आपने किसको अपना बादशाह मुकर्रर किया है, ये जानने की जरूरत है आपको। क्या आपने भी इस्राएल के तरह लोगों को बादशाह चुन लिया? क्या जमीनी ओहदेदारों को अपना बादशाह चुन लिया है कि मेरा काम ये करेगा, मेरा काम वो करेगा? लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे और आपके बादशाह के अलावा आपकी मुश्किलों का कोई हल नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरा और आपका खुदा ही बादशाह है। वही हमारा जलाली खुदा है, वही हमारा परम पिता है जो मेरी और आपकी आवाज़ को सुनता है, जो हमारी नाला को सुनता है, हमारी पुकार को सुनता है, हमारी तकलीफों को देखता है। खुदा के कलाम में लिखा है, जब साउल ने गुनाह किया खुदावंद के हुजूर, वो बादशाह तो बन गया, उसके अंदर मसा भी था, क्योंकि उसे खुदा ने क्या किया था? मुकर्रर किया था। खुदा ने उसे बादशाह होने के लिए क्या कर दिया? मसा कर दिया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने सैमुअल को भेजा कि जा और साउल को बादशाह होने के लिए क्या कर दे? मसा कर दे। और खुदा के कलाम में लिखा है, जब उसने अपनी सल्तनत का आगाज किया, जब उसने बादशाह को संभाला, तो वो खुदा के कहने के मुताबिक काम करता रहा। क्या करता रहा? काम करता रहा। लेकिन चूंकि वो खुदा की तरफ से नहीं था, वो जिस्मानी और रूहानी, जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि वो रूहानी तौर पर क्या था? वीक था, वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने क्या कर दिया? नाफरमानी कर दी, उसने गुनाह कर दिया। गुनाह उसने क्या किया? जब उसने फलस्तियों के साथ, अमालिकियों के साथ वो जंग करता था, और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब उसने जंग में, उस लड़ाई में लोगों को, जब उसने देखा कि चलो छोटे बच्चे हैं, ये क्या करेंगे बड़े होकर, उसने क्या किया? अपने दुश्मनों के बच्चों को क्या कर दिया? माफ कर दिया। उसने उनको नहीं मारा, उसने लोगों को बख्श दिया। उसने लोगों पर ये जाहिर किया कि मैं एक रहमदिल बादशाह हूँ। क्या उसने जाहिर किया कि मैं एक रहमदिल बादशाह हूँ? और उसने कुछ फलस्तियों को नहीं मारा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि सैमुअल जो है वो उसके पास गया और उसने कहा कि तूने ऐसे ऐसे किया है, और खुदा ने तुझसे अपनी सल्तनत ले ली है, छीन ली है, तुझसे सल्तनत जाती रही। और इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जब खुदा हमें मसा दे देता है, जब खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी गलतियों के कारण, अपनी बुराइयों की वजह से, अपने पोशीदा गुनाहों की वजह से हर रोज जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं, तो हमें देखना है कि कहीं हम खुदा को नाराज तो नहीं कर रहे, कहीं हम खुदा को दुख तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्शन, हमारा बोलना, हमारा चलना जो है वो क्या है? लोगों के लिए ठोकर का बाइस तो नहीं बन रहा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हम क्या हैं? खुदा के मौसूम हैं, खुदा की भेड़ें हैं, और दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हम ऐसे दरख्त हैं जिसको हमें खुदा ने लगाया है। हम बाबरकत लोग हैं, हम गैर कौमों में एक नमूना है। क्या हम अगर ना तो हम इंतशार फैलाने वाले हैं, आपके अंदर दलेरी होनी चाहिए, आपके अंदर पाक रूह होना चाहिए, आपके अंदर कलाम होना चाहिए, ताकि आप इब्लीस को शिकस्त दे सकें, आप उन लोगों को शिकस्त दे सकें जो आपके किरदार को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, जो चाहते हैं कि आप खुदा को छोड़कर आप गैर माबूदों के सामने झुक जाएं। खुदावंद आपसे प्यार करता है। इस बात को याद रखिए कि कभी भी आप नाफरमानी मत कीजिएगा। अगर आप नाफरमानी करेंगे, खुदावंद के हुजूर गुनाह करेंगे, तो खुदा का मस्सा इंसान से जुदा हो जाता है, जैसे खुदा का मस्सा खुदा साउल से जुदा हो गया। और खुदा के कलाम में लिखे 28 बाब में
کہ ساؤل نے دیکھا کہ خدا جو ہے وہ ساؤل سے نہ تو کلام کر رہا ہے نہ بات کر رہا ہے. تو وہ اس نے کیا کیا؟ آپ کو یاد ہوگا خدا کے کلام میں لکھا ہے حزقیہ کو جب پتہ چلا کہ وہ مرنے والا ہے، اس کی زندگی کے دن ختم ہو گئے ہیں، تو خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر لے، اب تیرے دن کم ہے، تو مرنے والا ہے. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نے اپنے گھر کا بندوبست نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ اپنا منہ ہی دنیا سے پھیر لیا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا جو من تھا، اپنا جو دل تھا، اس نے اپنا منہ خداوند کی طرف کر لیا. اس نے خداوند کو پکارا، لیکن ساؤل نے ایسا نہیں کیا. خدا کے کلام میں لکھا ہے 28 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور جب ساؤل نے خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے اسے نہ تو خوابوں اور نہ اورین اور نہ نبیوں کے وسیلہ سے کوئی جواب دیا. تب ساؤل نے اپنے ملازموں سے کہا، کوئی ایسی عورت میرے لیے تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو، تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں. پھر 28 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، سیموئیل نے ساؤل سے کہا، تو نے مجھے کیوں بے چین کیا، مجھے اوپر بلایا؟ ساؤل نے جواب دیا، میں سخت پریشان ہوں، کیونکہ فلسطین مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ الگ ہو گیا ہے. اور نہ تو نبیوں نہ خوابوں کے وسیلہ سے مجھے جواب دیتا ہے. اس لیے میں نے تجھے بلایا تاکہ تم مجھے بتائے کہ میں کیا کروں. کتنی افسوس کی بات ہے نا؟ ایک ایماندار کے لیے، ایک خادم کے لیے، ایک بادشاہ کے لیے یہ بڑا افسوسناک لمحہ ہوتا ہے ایک شخص کے لیے، جب اس کی زندگی سے خدا خاموش ہو جائے. آپ سے 2 دن 1 گھنٹہ آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کی ماں 1 گھنٹہ بات نہ کرے، بےچینی ہوتی ہے بےچینی، پریشانی ہوتی ہے. ہم سم ٹائم یہ چاہتے ہیں، اگر آپ فرض کریں اگر آپ اپنی امی سے بات نہیں کر رہے ہیں یا آپ کی امی آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں، تو ہماری کوشش، بچہ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ اپنی ماں کو چھیڑتا رہتا ہے، اگر اس کی شرارت کی وجہ سے اس کی ماں اس سے بات نہیں کرتی تو وہ جان بوجھ کر کیا کرے گا؟ اپنی ماں کو چھیڑے گا تاکہ وہ اس سے کیا کرے؟ بات کرے. بیٹا یا بیٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کی ماں سے خاموش ہو. چاہے مجھے ڈانٹ دے، چاہے مجھے مارے، چاہے مجھے برا بھلا کہے، چاہے مجھے گالیاں دے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس سے بات کرتی. خدا ہماری زندگیوں میں خاموش نہیں رہنا چاہیے. مارٹن لوتھر نے کہا کہ خداوند میری زندگی میں مصیبت بھیج، پریشانی بھیج، کار بھیج دے، کچھ بھی کر، لیکن میری زندگی میں خاموش نہ رہے. کیونکہ جب خدا خاموش ہو جاتا ہے تب آپ ختم، فنش. کیونکہ خدا آپ کا ہاتھ آپ پر سے ہٹ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے. ملاکی کی کتاب، آپ کو پتہ ہوگا ملاکی کی کتاب پرانے عہد نامے کی آخری کتاب، اور متی نئے عہد نامے کی پہلی جو انجیل ہے، ان کا جو گیپ ہے وہ 400 سال کا. کتنا ہے؟ 400 سال کا. ملاکی کے بعد خدا نے اسرائیل سے کلام نہیں کیا، نہ کسی خادم کے وسیلہ سے، نہ کسی بندہ کے وسیلہ سے، اور نہ کسی نبی کے وسیلہ سے. اگر آپ ہسٹری کھول کے دیکھیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، تو اسرائیل جو تھے، جو یہودی تھے، وہ سمجھے کہ مرنے پر آگے تھے. وہ پریشان ہو کے رہ گئے کہ خدا ان کی زندگی سے خاموش ہو گئے. یہ سائلنٹ پیریڈ تھا خدا اور انسان کے دل میں، سائلنٹ پیریڈ. خدا بالکل خاموش ہو گیا. خدا نے 400 سال تک
اسرائیل سے کلام نہیں کیا. کیا یہ اچھی بات ہے؟ اگر آپ سے خدا کلام نہ کرے کہ خادم دعا میں بیٹھ جائے، خدا بولے ہی نہ، خاموش رہے. اور ایسا ہوتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم خدا کو ناراض کرتے ہیں تو خدا ہم سے بات نہیں کرتا. خدا ہم سے، ہم جتنی مرضی دعا کریں، ہم جتنی مرضی بائبل پڑھیں، ہم جتنا مرضی گھٹنے ٹیک لیں، لیکن خدا ہم سے بات نہیں کرے گا، کیونکہ ہم اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے، ہم اپنے گناہ کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تب جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، جب آدم حوا نے گناہ کیا تو کیا آپ کے خیال میں کیا خدا ہم کو دیکھ نہیں رہا تھا؟ حوا ابلیس سے، سانپ سے باتیں کر رہی ہے، کیا خدا دیکھ نہیں رہا تھا؟ جب آپ کے قدم گناہ کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں تو کیا خدا آپ کو دیکھتا نہیں ہے؟ دیکھتا ہے. خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے. آپ کے قدم جو ہے گناہ کے لیے تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ جو قدم گناہ کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں، خدا کے کاموں کے لیے تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے. ہاللیلویا. تاکہ خدا آپ کی زندگی میں خاموش نہ رہے. جب ہم گناہ کے پیروکار ہو جاتے ہیں تو خدا ہماری زندگیوں میں خاموش ہو جاتا ہے. پھر چاہے مصیبت آئے، چاہے کال آئے، چاہے طوفان آئے، چاہے سیلاب آئے، تو خدا آپ کو نہیں بچائے گا. تب آپ کو خدا نہیں بچائے گا، کیونکہ خدا آپ سے ناراض ہو جاتا ہے. اسی طرح ساؤل سے خدا ناراض تھا اور خدا اس کی زندگی میں خاموش ہو گیا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اس سے جدا ہو گیا، خدا کا مسا اس سے الگ ہو گیا. مسا الگ ہو جاتا ہے، خدا جدا ہو جاتا ہے، خدا آپ کی زندگی سے دور ہو جاتا ہے. کیوں؟ جب ہم کنٹینیو گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم ضمیر کی آواز کو، پاک روح کی آواز کو نہیں سنتے ہیں، ہم اسے اگنور کرتے ہیں، ہم مسلسل اگنور کرتے ہیں، ہم خدا کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. میرا اور آپ کا جو فخر ہے وہ صرف اور صرف خدا ہے، خدا کی ذات ہے. خدا مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے. اس نے کہا کہ مجھ سے خدا بات نہیں کر رہا، میں کیا کروں؟ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ خدا کی طرف نہیں کیا، وہ کس کے پاس کیا؟ ایسی عورت کے پاس جو جادوگر بھی تھی، جس نے سیموئیل کی روح کو کیا کر لیا؟ اوپر بلا لیا، تاکہ وہ کیا کرے، اس سے پوچھے کہ میں کیا کروں، کیونکہ فلسطین مجھ پر چڑھ آئے ہیں. آپ کے حالات جب آپ کے خلاف ہوتے ہیں، جب آپ کو دنیا میں کچھ نہیں نظر آتا ہے، جب آپ بدحال ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کے رشتے دار، آپ کے اپنے دوست احباب، ماں باپ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو سم ٹائم ہم ویک ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جادوگر کے پاس بھاگنا شروع کرتے ہیں، پاپیاں کے کول چلے جاتے ہیں. ایسے بہت سارے کرسچنس ہیں، ایسے بہت سارے کرسچنس ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں جو قبروں میں موجود ہیں. لیکن میرا اور آپ کا خدا، میرا اور آپ کا یسوع، وہ قبر میں نہیں ہے، بلکہ وہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے، اور وہ ہماری دعا کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے. میرا اور آپ کا خدا کان بھی رکھتا ہے، منہ بھی رکھتا ہے، وہ سنتا بھی ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ کو آپ کے اوپر بڑھا کر بھی رکھتا ہے. ساؤل نے کیا کیا؟ وہ اس عورت کے پاس چلا گیا، اور ایک ایماندار کو کس کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ اپنے خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے. خدا کے پاس آنا چاہیے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا زندہ اور قادر خدا ہے. یاد ہوگا کہ صدرک مصر کو، عبدالنجو کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ
तुम भी इसे सिजदा करो, इस मूरत को सिजदा करो। और उन्होंने कहा कि हम लोग इसे सिजदा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा और हमारा जो खुदा है वो पाक खुदा है, वो जिंदा खुदा है, और हमारे जो सर हैं सिर्फ और सिर्फ उसी के आगे झुकेंगे। उन्होंने इनकार किया। और खुदा के कलाम में लिखे है दानियल की किताब में कि उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। चाहे आग की भट्टी हो, चाहे शेरों की मांद हो, चाहे आप सैलाब में से गुजरे हैं, चाहे आप तूफान में से गुजरे हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा उस सैलाब में भी आपके साथ होगा, उस आग की भट्टी में भी आपके साथ होगा, और उन शेरों की मांदों में भी आपके साथ होगा। हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए, कितने भी क्यों ना आपको टाइट हो जाए, आपको प्लीज उस दराने तक ले आए, उस ऐसी जगह तक ले आए कि आपके पास से वापसी का रास्ता भी ना हो, लेकिन फिर भी मेरा और आपका खुदा मुंतज़िर रहता है। मेरा और आपका खुदा आपसे प्यार करता है। एक बहुत सालों पहले एक बेटी थी, हम 2010 में खुदा मुझे लेकर गया कराची में, वहाँ पर क्रोसेट था, और हम एक फैमिली के पास गए और हम लोग दुआ कर रहे थे। और जब हम दुआ कर रहे थे तो खुदा ने मुझे एक बेटी के बारे में दिखाया, और जब खुदा ने मुझे उसके बारे में बताया और दिखाना शुरू किया, तो चूँकि मैं उसका फेस पहले नहीं जानती थी, खुदा ने मुझे रोया में उसका फेस दिखाया, और जब वो मेरे सामने आई तो मैंने कहा आप इधर आओ मेरे पास। खुदा ने मुझे उसके लिए कलाम करना शुरू किया। मैंने कहा खुदा आपसे प्यार करता है, चाहे आपका माजी कैसा भी क्यों नहीं, चाहे आप कीचड़ में से क्यों नहीं निकले हैं, चाहे आप गुनाह की दलदल में क्यों नहीं फंसे हुए, लेकिन मेरा और आपका खुदा उस दलदल, उस कीचड़ से भी आपको निकालने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसने आपके लिए सलीब पर अपनी जान दी है, अपने लहू को बहाया है उसने। हालेलुया। क्या उसका लहू कीमती नहीं? क्या आप अपनी जान को किसी अच्छे काम के लिए नहीं दे सकते हैं? क्या आप अपने बेटे को किसी के गुनाह के लिए कुर्बान कर सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे और आपके खुदा ने, जो जिंदा खुदा है, जो मेरा और आपका बाप है, उसने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए कुर्बान कर दिया, ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी पाए। उसका लहू बहा, ताकि हम बचाए जाए, हम छुड़ाए जाए, हमें मखलसी मिल जाए। वो मरा ताकि मुझे और आपको जिंदगी मिल जाए। वो खामोश रहा उस वक्त, ताकि वो अपना पाक लहू लेकर अपने बाप के पास चला जाए। खुदा के कलाम में लिखा है, जब कोई खता करता था, कोई गुनाह करता था, तो उसकी खताओं की, उसकी गुनाहों की कुर्बानी दी जाती थी, और उसका लहू जो था, जो काहिन होता था, वो क्या करता था, पाक तरीन मकाम में लेके जाता था, ताकि उनके गुनाह माफ हो जाए। उन्हें ये हर साल करना पड़ता था, लेकिन मेरे और आपके खुदा ने एक ही दफा कुर्बान होकर मेरे और आपके गुनाहों को माफ कर दिया, ताकि हमें बार बार ये सब कुछ ना करना पड़े। अब हमें किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो हमसे प्यार करता है। मुश्किलें कैसे भी क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, लेकिन खुदा हमें उन सारी मुश्किलों से निकालने की कुदरत रखता है। दाऊद की एग्जाम्पल आप देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखे है, दाऊद ने बड़ी मुसीबतें देखी, बड़ी परेशानियां देखी, लेकिन उसका तवक्कुल सिर्फ खुदा था। उसके पास मसा तो था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसके साथ उसका खुदा था, जो उससे कभी जुदा नहीं होता था। वो अपनी जिंदगी का कोई भी स्टेप लेता था, वो खुदा से पूछता था। कि आप बाहर जाते वक्त अपने खुदा से पूछते हैं? क्या कोई भी काम करने से पहले आप खुदा से पूछते हैं? आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि क्या मैं इस काम से अपने खुदा को नाराज तो नहीं कर रहा? जो आपके पास पाक गुरु की बरकतें होती हैं वो रहती हैं। याद रखिए, अगर आपके पास ब्लेसिंग है तो वो रहेगी वो, लेकिन खुदा आपसे जुदा हो जाता है।
آپ اگر غیر زبان بولتے ہیں تو آپ بولتے رہیں گے، لیکن خدا آپ سے جدا ہو جائے گا، خدا آپ سے الگ ہو جائے گا، خدا آپ سے خاموش ہو جائے گا، کیونکہ وہ نعمتیں دے کے واپس نہیں لیتا۔ آپ اپنے بچے کو گاڑی لا کر دیتے ہیں تو کیا اسے چھین لیتے ہیں اس کی غلطی پر؟ نو، لیکن آپ اس سے بات نہیں کرتے، آپ اسے کہتے ہیں خبردار آپ نے مجھے بلایا تو وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، مجھ سے بات مت کرو۔ خدا خاموش ہو جاتا ہے جب ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا کو رنجیدہ کرتے ہیں، خدا کو دکھ دیتے ہیں۔ ہم ہر روز اپنے گناہوں کے باعث یسوع مسیح کو مسلوب کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں۔ کیا جب آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا خدا خوش ہوتا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ کہیں خدا مجھ سے الگ نہ ہو جائے، کہیں خدا مجھ سے جدا نہ ہو جائے، کہیں خدا میری زندگی سے خاموش نہ ہو جائے؟ اپنی زندگی سے خدا کو خاموش مت ہونے دیں، کیونکہ آپ دنیا کے نمک ہو، آپ پاتال میں جانے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ برگزیدہ لوگ ہیں، آپ خدا کی بھیڑیں ہیں جو خدا کی آواز کو سنتی ہیں۔ ہوشیار رہیے، دانش مندی سے، عقل مندی سے ایکٹیو رہیں، اپنے کان اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے، ان برے دنوں کا آنا جلد ممکن ہے، وہ جلد آنے والا ہے۔ اسی تیاری میں رہیں، اسی بات میں رہیں کہ میرا اور آپ کا خدا آنے والا ہے، ہمارے آنسوؤں کا خاتمہ ہونے والا ہے، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ ہونے والا ہے، ہمارے دکھوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس ابلیس کا اینڈ ٹائم آ گیا ہے جو مجھے اور آپ کو اکساتا رہتا ہے گناہ کے لیے، اس کا وقت آنے والا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے، جو ہمیں تنگ کرتا ہے، جس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کے منہ کو بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنا منہ کھولنے کی ضرورت ہے اور اسے کہنے کی ضرورت ہے کہ اے شیطان میری زندگی سے دور ہو اور اپنی جنگوں کو لڑنا شروع کر دے۔ جس طرح داؤد اپنی جنگوں کو لڑتا تھا اور وہ فتح حاصل کرتا تھا، خدا اس کے ساتھ تھا، اور وہ شیروں کے منہ کو بھی کیا کر دیتا تھا؟ بند کر دیتا، تو پھاڑ بھی دیتا تھا۔ آپ کے اندر وہ قابلیت ہونی چاہیے، خدا کا روح ہونا چاہیے آپ کے اندر کہ آپ ابلیس کو کیا کر سکیں؟ شکست دے سکیں، اس کے ساتھ لڑ سکیں۔ ہماری جو جنگ ہے وہ جسم سے نہیں ہے نا، ہماری روحانی جنگ ہے جسے ہمیں جیتنا ہے۔ ہر روز ہمیں اپنی لڑائی کو لڑنا ہے، ہر روز ہمیں اس جنگ کو جیتنا ہے۔ روز لڑے، روز جیتے، روز شیطان کو شکست دے اور روز خدا سے بات کرے تاکہ خدا آپ کے ساتھ بات کرتا رہے، تاکہ خدا کے ساتھ آپ کا کنیکشن جو ہے وہ کنیکٹ رہے، آپ کبھی بھی خدا سے ڈسکنیکٹ نہ ہو۔ ہمیشہ جس طرح باپ اور بیٹے کا کنیکشن آپس میں رہتا ہے، بیٹی اور ماں کا کنیکشن رہتا ہے، اسی طرح آپ کا بھی اور آپ کے خدا کا بھی کنیکشن رہنا چاہیے۔ آپ ان کی مانند مت بنیے گا جو پاتال میں جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس لیے نہیں بنائے گئے ہیں۔ ہم کس لیے بنائے گئے ہیں؟ تاکہ ہم خدا کی بادشاہت میں کیا ہو؟ شامل ہو جائیں، ہم اس کی میراث میں حصے دار ہوں، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ساؤل جو ہے اس نے خدا پر نہیں بلکہ کس پر بھروسہ کیا؟ جادوگر، اس عورت پر۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہی ساؤل کی موت کا کارن بنا۔ جب ساؤل نے اپنے آپ کو اس تلوار پر گرا لیا، جو کہ شکست کھائی اس نے خدا کے ممسوح کو مارنے کا پلان کیا۔ جب آپ کے مخالف آپ کو گرانے کا
آپ کو مارنے کا پلان کرتے ہیں تو خدا ایسے لوگوں کو، ساؤل جیسے لوگوں کو آپ کی زندگی سے دور کر دینے کی قدرت رکھتا ہے. اور خدا نے داؤد کے لیے بھی ایسے ہی کیا. خدا نے ساؤل کو سزا دی کیونکہ وہ ممسو کو مارنا چاہتا تھا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ داؤد کو بارہا موقع ملے کہ وہ کیا کرے، ساؤل کو مار دے. وہ ساؤل کی چیزیں بھی اٹھا کے لے جاتا، اس کے پاس ہی چلا جاتا تھا اور اسے بتاتا تھا کہ میں تیرے پاس آیا تھا، یہ دیکھ، لیکن میں نے تجھے نہیں مارا. اس کا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ خدا کا ممسوح ہے. وہ اسے دل سے اس کی عزت کرتا تھا. اسی طرح لیکن اس نے ایسا نہیں سمجھا. اس نے خدا کے ممسوح کو مارنے کی پلاننگ کرتا، اس کو مارنا چاہا، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس کو مارنا چاہتا، خدا نے اسی کو ہلاک کر دیا. اس نے خود ہی اپنے آپ کو مار دیا. اپنی تلوار کے اوپر وہ گر گیا اس شرمندگی سے کہ کوئی اسے ہارا ہوا نہ کہے. آپ ہارے ہوئے لوگ نہیں ہیں. ہم داؤد کی طرح، اسرائیل کی طرح کیا ہے، فاتح لوگ ہیں. ہم یعقوب کی طرح فتح کرنے والے لوگ ہیں. ہم ابلیس کو شکست دینے والے لوگ ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم اسے پکارتے ہیں تو خدا ہمیں جواب دیتا ہے. پھر خدا خاموش نہیں رہتا جب ہمارا جو کنیکشن ہے وہ خدا کے ساتھ اسٹرانگ ہوتا ہے. ہمیں ایسا اپنا ایسا اینڈ نہیں کرنا ہے. آپ ایماندار ہیں، خدا کے لوگ ہیں، آپ بلائے ہوئے لوگ ہیں. بہت سارے میں ابھی جب چرچ ہم آتے جاتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو چرچ نہیں آتے. وہ خدا کا کلام نہیں سنتے، ان کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے، ان کی کبھی خدا سے بات نہیں ہوئی. ان کی زندگیوں میں خدا خاموش ہے کیونکہ وہ خدا کو پریورٹی نہیں دیتے ہیں، خدا کو پہلے استھان پر، پہلی جگہ پر نہیں رکھتے ہیں. میری اور آپ کی زندگی میں خدا ہی فرسٹ پریورٹی ہونا چاہیے. جب آپ خدا کو عزت دینا شروع کریں گے تو خدا آپ کی عزت بڑھانا شروع ہو جائے گا. آمین. خدا آپ کی عزت بڑھانا شروع کر دے گا. جب آپ خدا کی گواہی دیں گے، اس کے نام کا پرچار کریں گے تو خدا آپ کو بلیس کرنا شروع کر دے گا. یاد رکھیے اس بات کو کہ خدا آپ کی زندگی سے کبھی خاموش نہ ہو. خدا من سے کنیکٹڈ رہے. کبھی بھی اپنے سگنل کو کرنے مت دیں اور اس فخر میں مت رہیے گا کہ میں بہت کچھ. یہ کہیں کہ میرا خدا ہی سب کچھ ہے، وہی مجھے سنبھالے. داؤد کہتے میں تو گناہ کی حالت میں خدا میں پیدا ہوا، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے. اگر ہماری ویلیو ہے تو خداوند یسوع المسیح میں ہے. اگر ہماری زندگی سے مسیح کو نکال دیا جائے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ What I am. کیا میں مسیح کے بغیر کچھ ہوں؟ ہماری زندگی سے یسوع مسیح کو ہٹا دیا جائے تو پھر ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہیں جن کی زندگی میں مسیح نہیں ہے، جن کی زندگی میں نجات نہیں، جن کی زندگی میں خدا خاموش ہے. پھر ہم بھی ان کی مانت ہو جائیں. لیکن میری اور آپ کی زندگی میں خدا ہے. خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ بولتا ہے. خدا سے بات کرتے رہیے. خدا کو اپنی زندگی میں خاموش مت ہونے. خدا مجھ سے کہیے کہ خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اگر کہیں میں غلط ہوں تو مجھ سے کلام کر، مجھے ڈانٹ، مجھے جھڑک، مجھے پنش کر. جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو پنش کرتے ہیں تو مجھے بھی سزا دے، لیکن میری زندگی میں خاموش رہے. کیونکہ جب خدا خاموش ہو جاتا ہے then we are finished. بالکل ختم ہو جاتا ہے، پھر زیرو ہو جاتا ہے. اگر زیرو کے ساتھ ایک لگا دیا جائے، زیرو زیرو پھر لگانے شروع کرتے، پھر اس کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے. اگر ایک ہٹا دیا جائے تو وہ زیرو ہی ہے نا. جب اس کے ساتھ ایک لگ جاتا ہے تو پھر وہ 10 بنتا ہے، 100 بنتا ہے، 1000 بنتا ہے، لاکھ بنتا ہے، پتہ نہیں پھر آگے بڑھتے ہی چلا جاتا ہے. لیکن اگر زیرو بڑھا بھی دیجیے اور اس ایک کو ختم کر دیا جائے تو پھر اس زیرو کی ویلیو نہیں رہتی ہے. اسی
طرح اگر یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے تو ہماری ویلیو ہے، اور اگر یسوع ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہماری ویلیو نہیں ہے۔ جب وہ بادشاہ تھا اس کے ساتھ خدا تھا تو وہ بادشاہ تھا، جب اس کی زندگی سے خدا نکل گیا تو پھر وہ بادشاہ نہ رہا، پھر وہ فنش ہو گیا، ختم ہو گیا۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو بلیس کر۔ اس کلام کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ یو آر ناٹ سیم جیسے آپ پہلے تھے، خداوند نے آپ کو چھوا ہے، برکت دی ہے، اور خداوند آپ کو ہمیشہ سنبھالے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس۔